آج ہم ایسے شخص کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کی پیدائش جاپان کے ایک غریب گھرانے میں ہوئی، جو کہ بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ مل کر سائیکلوں کی مرمت کیا کرتا تھا اور اس سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ لیکن کب کس کو کیا پتا یہ بچہ آگے چل کر ہونڈا جیسی بڑی کمپنی کا مالک بن جائے گا۔ MH ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جسے کئی بار اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی پیدائش 7 نومبر 1906 کو جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں شیزووکا میں ہوئی۔ اس کا نام سوئچیرو ہونڈا تھا۔ اس کی ماں کا نام میکا اور اس کے باپ گیہی ہونڈا تھے، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک لوہار تھے اور ساتھ ہی یہ پرانے سائیکلوں کو خرید کر ان کی مرمت کر کے بیچتے تھے۔ سوئچیرو کو بچپن ہی سے پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں تھا۔ اسکول میں بھی اس کے رزلٹس بہت خراب آتے تھے۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، لیکن پڑھائی کو وہ بہت پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے سوئچیرو کو پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دینے کو کہتے۔ لیکن اپنے باپ کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود سوئچیرو نے کبھی بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس وجہ سے اس نے صرف 16 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر سائیکلیں مرمت کرنے لگا۔ کئی لوگ ان کی دکان پر آ کر اپنی سائیکل کی مرمت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت سائیکلیں کافی عام تھی۔ زیادہ تر لوگ سائیکلوں کا ہی استعمال کرتے تھے اور اگر سائیکل میں کچھ خرابی آ جاتی تو زیادہ تر لوگ اپنے سائیکلیں سوئچیرو کے والد کے پاس لے کر آتے اور یوں ان کی دکان شہر میں سب سے بہترین سائیکل ریپیئرنگ کی دکان بن گئی۔ اسی دوران سوئچیرو کہیں پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اسے ایک جاب کا اشتہار دکھائی دیا، جو کہ کسی آرٹ شوکائی نامی کمپنی کا تھا۔ یہ ایک کار مکینک کی جاب تھی، جسے دیکھ کر سوئچیرو کافی خوش ہوئے اور اس جاب کو پانے کے لیے اسے محض 16 سال کی عمر میں اپنا گھر بار اور گاؤں چھوڑنا پڑا اور اپنی نئی منزل ٹوکیو کی طرف روانہ ہوا۔ ٹوکیو پہنچتے ہی جب وہ کمپنی کے مالک سے ملے اور ان سے جاب کے بارے میں کہا، کمپنی کے مالک نے اسے جاب کے لیے ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن سوئچیرو کی عمر کم ہونے کی وجہ سے اسے کار مکینک کے بجائے کار کی صفائی کا کام سونپ دیا۔ یہ سوئچیرو کا پہلا جاب تھا، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور اس کمپنی کے ساتھ پہلی بار کام کرنے کی شروعات کی۔ لیکن وہ اس کام سے خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر سے اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ میں ایک کار مکینک بنوں۔ اس لیے اس نے اپنی کمپنی کے مالک سے درخواست کر کے کار مکینک کا کام سیکھنے کو کہا۔ کمپنی کے مالک نے اس کی بات پر غور کر کے اسے دوسرے برانچ میں منتقل کر دیا، جہاں صرف ریسنگ کار تیار کی جاتی تھی۔ سوئچیرو ہونڈا نے اپنی محنت اور لگن سے بھرپور کام کیا اور کچھ ہی مہینوں میں پورا کا پورا کار مکینک کا کام سیکھ لیا۔ اس نے نہ صرف کار مکینک کا کام سیکھا بلکہ اس میں بڑی مہارت بھی حاصل کی۔ سوئچیرو جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے اس کمپنی کی گاڑیاں لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب 23 نومبر 1924 کو اس کمپنی کی کارز نے آل جاپان ریسنگ شپ جیت کر دکھائی تو آرٹ شوکائی نامی کمپنی کی کارز پورے جاپان میں سب سے زیادہ پسند کرنے والی کارز بن گئی۔ ریس جیتنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ جس گاڑی نے یہ ریس جیتا اس کے مکینک خود سوئچیرو ہونڈا تھے۔ ریس جیتنے کے بعد جب کمپنی کا نام مشہور ہوا تو کمپنی کے مالک نے کئی برانچز کھولے، جس میں سے ایک برانچ کو سنبھالنے کی ذمہ داری 21 سالہ سوئچیرو ہونڈا کو دے دی گئی۔ سوئچیرو نے اپنے مالک سے کار مکینک، موٹر سائیکل انجینئرنگ اور کاروبار کو سنبھالنے کا پورا کام بھی سیکھ لیا تھا اور آخر کار 1928 میں سوئچیرو نے آرٹ شوکائی نامی کمپنی کو چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں واپس چلے آئے، کیونکہ وہ اپنا خود کا ایک بزنس شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے اس نے اپنے گاؤں میں خود کی ایک چھوٹی سی مکینک کی دکان کھولی، جس میں وہ لوگوں کی گاڑیوں کی مرمت کیا کرتے تھے۔ کچھ سمے تک اس نے کار مکینک کی دکان کو چلائے رکھا، لیکن ایک وقت اس کے ذہن میں ایک اور بزنس سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا آیا، اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ سوئچیرو گاڑیوں کے لیے پسٹن رنگز بنانا چاہتے تھے۔ سوئچیرو ہونڈا پہلے سے ہی وقت کے بہت پابند تھے، اس لیے اس نے جلد ہی ایک چھوٹی سی پسٹن ڈیزائن کرنے والی کمپنی کھڑی کر دی، جس پر اس نے اپنا پورا پیسہ بہا دیا اور یہاں تک کہ اس کمپنی کی ضروریات پورا کرنے میں کچھ پیسے کم پڑ گئے، جس کے لیے اس نے اپنے بیوی کے زیورات ہی بیچ ڈالے اور اس طرح اس نے گاڑیوں کے لیے پسٹن رنگز کی ایک کمپنی بنا کر تیار کر دی اور یوں اس نے کئی پسٹن رنگز بنا ڈالے، جسے بیچنے کے لیے سوئچیرو نے مختلف کمپنیوں کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا۔ اس میں سے ٹویوٹا کمپنی نے اس کا یہ کانٹریکٹ ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اس دوران سوئچیرو کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے اور کچھ مہینوں کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ رہے۔
جب سوچیرو ہسپتال میں تھے تو ٹوئیٹا کمپنی کے کچھ افراد نے اس کے پسٹن رنگز کی جانچ کی تو ہونڈا کے بنائے ہوئے پسٹن رنگز کوالٹی کے لحاظ سے اچھے ثابت نہیں ہوئے، اس لیے ٹوئیٹا نے یہ کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ جب سوچیرو ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر واپس آئے اور اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا ٹوئیٹا کے ساتھ بنا ہوا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، وہ بہت اداس ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے پسٹن رنگز کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس نے بہت محنت کی اور کئی کمپنیوں کے مالکان سے جا کر ملاقات کی اور بالآخر اس نے پسٹن رنگز کی کوالٹی کو اتنا امپروو کیا کہ ٹوئیٹا کمپنی کے مالک نے اسے دیکھتے ہی ایکسیپٹ کر لیا۔ اس طرح سوچیرو کے بنائے ہوئے پسٹن رنگز ٹوئیٹا کمپنی کو سپلائی ہوتے رہے اور صرف ٹوئیٹا کمپنی ہی نہیں بلکہ مختلف ممالک سے سوچیرو کو پسٹن رنگز کے لیے کانٹریکٹ آنے لگے۔ لیکن یہ وقت ورلڈ وار 2 یعنی دوسری جنگ عظیم کا تھا، جب جاپان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی پر تھے، جس میں امریکی طیاروں نے سوچیرو ہونڈا کی کمپنی پر حملہ کیا، جس میں اس کی کمپنی پوری طرح سے تباہ ہو گئی اور جنگ کے باعث جاپان سٹیل کی قلت کا شکار بھی ہو گیا۔ سٹیل کی کمی کی وجہ سے سوچیرو اپنی کمپنی کو دوبارہ کڑی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ امریکی طیارے واپس جا رہے ہیں اور اپنے استعمال شدہ پیٹرول کین کو نیچے گرا رہے ہیں۔ بس یہ دیکھتے ہی اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا اور اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ ان سارے گرائے ہوئے خالی پیٹرول کین کو اکٹھا کر کے جمع کریں۔ سوچیرو نے ان تمام پیٹرول کین جو کہ اسٹیل کے بنے تھے، ان کا استعمال اپنی کمپنی پر کیا اور کمپنی کو دوبارہ کڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن مصیبت جیسے سوچیرو کے پیچھے پڑی تھی، کیونکہ اس وقت جاپان میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا جس سے ہونڈا کی کمپنی گر کر تباہ ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں جاپان کا امریکہ کے ساتھ جنگ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جاپان نے اگست 1945 میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس بار سوچیرو ہونڈا نے اپنی کمپنی کو دوبارہ کڑی کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس بار ہونڈا کو بہت نقصان ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنی کمپنی کا بہت قیمتی مینوفیکچرنگ پروسیس 4,50,000 ین میں ٹوئیٹا کمپنی کو بیچ دیا اور پھر 1946 میں ان پیسوں سے ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولا۔ اس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی، لیکن اس سے جاپان کی اکانومی کافی زیادہ افیکٹڈ ہو گئی اور ساتھ ہی جاپان کو پیٹرول کی سخت قلت سے بھی دوچار ہونا پڑا، جس کے باعث وہاں کے لوگوں نے یا تو ٹرین پکڑی یا پھر سائیکلوں پر سوار ہو گئے۔ سوچیرو ہونڈا نے اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے اپنے دماغ میں ایک ترکیب بنائی، نہ صرف بنائی بلکہ اسے پریکٹیکلی استعمال بھی کیا، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ اس نے ایک عام سائیکل کے ساتھ ایک چھوٹا سا موٹر جوڑ دیا اور اس طرح ایک نئی موٹر سائیکل مارز وجود میں آ گئی، وہ بھی ہونڈا کے بدولت۔ یہ سوچیرو کی کمپنی کی پہلی پروڈکٹ تھی جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہوئی۔ سوچیرو کی یہ پروڈکٹ جاپان کے مختلف بازاروں میں بکنے لگی، جس کی قیمت محض 1500 روپے تھی، اور اس طرح سوچیرو کی کامیابی واپس لوٹ آئی۔ پھر آیا 1948 کا وقت، جب سوچیرو نے اپنی کمپنی کا نام ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بدل کر ہونڈا موٹر کمپنی رکھ دیا، کیونکہ وہ اس کے بعد موٹر سائیکل بنانے کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سوچیرو کو مزید ماڈرن موٹر سائیکل بنانے کے لیے کافی زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے 18,000 بائسیکل شاپ کو خط بھیجے اور ان سے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے جاپان بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی مالی مدد کی ضرورت ہوگی۔ خط بھیجنے کے بعد 18,000 بائسیکل سٹورز میں سے صرف 3,000 بائسیکل سٹورز کے مالکان نے پازیٹیو ریپلائی دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے سوچیرو کو اپنی کمپنی کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے موٹی رقم بھی دے دی۔ تقریباً 1 سال بعد سوچیرو نے اپنی کمپنی کی پہلی اور کمپلیٹ موٹر سائیکل تیار کر دی، جس کا نام تھا ماڈل ڈی۔ یہ موٹر سائیکل کافی بڑی تھی اور بھاری بھی، اس وجہ سے اسے کچھ لوگ ہی خرید پائے۔ سوچیرو اس سے خوش نہیں ہو پائے، اس لیے اس نے اس ماڈل کی کمیوں کو دیکھتے ہوئے اس سے چھوٹی اور کم وزنی موٹر سائیکل بنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے، اور آخر 3 سال کی سخت محنت کے بعد وہ ایک نئی موٹر سائیکل بنانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا اس نے نام متعارف کیا سپر کب۔ یہ موٹر سائیکل بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوا، یہاں تک کہ یہ 1958 میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی خریدنے کے لیے دستیاب تھے، وہ بھی $295 میں۔ سوچیرو ہونڈا اب کامیابی کی اڑان پر تھے، جس نے مزید لوکل ٹرانسپورٹیشن سے لے کر ریسنگ کے لیے بھی اعلیٰ قسم کے موٹر سائیکلیں تیار کیے۔
ہونڈا کمپنی اب دنیا کی ہر ممالک کے نقشے پر آنے لگی اور یہاں تک کہ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی بن گئی اور پھر 1961 میں ہونڈا کی کمپنی ایک ماہ میں 1 لاکھ موٹر سائیکلیں تیار کرنے لگی اور اس طرح یہ تعداد 1968 تک 10 ملین یعنی 10 لاکھ موٹر سائیکلوں تک پہنچ گئی۔ سوئچیرو نے دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی تو بنا ڈالی، لیکن بچپن میں جب وہ 8 سال کا تھا تب سے وہ ایک کار کمپنی بنانے کے خواب میں تھا۔ سوئچیرو ایک ایسے انسان تھے جب وہ کسی چیز کے خواہش مند ہو جاتے تو اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے بھرپور محنت کرتے، جس کا حقیقی پس منظر سب نے منی ٹرک کے روپ میں دیکھ لیا، جس کا پورا نام تھا T360 منی ٹرک۔ لیکن اس ٹرک کو لوگوں نے اتنا پسند نہیں کیا جتنا کہ سوئچیرو کا خیال تھا۔ پھر اس کے بعد ہونڈا نے جلد ہی ایک نئی سپورٹ کار سامنے لے آئے جس کا نام تھا S500۔ یہ گاڑی چھوٹی تھی لیکن اس کو ڈرائیو کرنا آسان اور آرام دہ تھا، لیکن اس ماڈل میں صرف 1300 گاڑیاں ہی بن پائی۔ اس وجہ سے اس کو ہونڈا کی ریئرسٹ کار بھی مانا جاتا ہے۔ جس طرح ہونڈا نے ریسنگ کے لیے موٹر سائیکلیں بنوائی، اسی طرح سوئچیرو نے اپنی گاڑیوں کو بھی ریس کے میدان میں اتار دیا، جس میں ہونڈا RA271 اور RA272 شامل ہیں۔ پھر ہونڈا نے ریسنگ سے بریک لے کر آٹو موبائل مارکیٹ میں سب سے کامیاب کارز بنانے میں لگ گئے، جس میں ہونڈا سیوک 1972 میں منظر عام پر لائی گئی، جو کہ کچھ ہی سالوں میں دنیا کی مشہور گاڑیوں میں شمار ہونے لگی۔ اس کی کامیابی کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور یورپین مارکیٹ، جو کہ اس وقت یعنی 1970s میں پیٹرول کی سخت قلت سے دوچار تھے، اور ہونڈا سیوک میں یہ ایک بہت بہتر خاصیت تھی، یہ کافی دور تک بنا زیادہ تیل جلائے سفر کیا کرتا تھا۔ اور سوئچیرو نے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کار میں کیٹلیٹک کنورٹر بھی لگایا تھا۔ اس وجہ سے اس کے کافی زیادہ خریدار تھے اور یہی وجہ اس کی آٹو موبائل میں مشہور ہونے میں بھی تھی۔ پھر اس کے بعد کمپنی نے ہونڈا ایکارڈ بھی تیار کر دیا۔ اس میں وہ سارے فیچرز تھے جو ہونڈا سیوک میں تھے، لیکن یہ اس سے ڈیزائن میں الگ تھا۔ یہ اندر سے کافی کھلا اور سائز میں بڑا بھی تھا، اس وجہ سے اسے بھی کافی زیادہ پاپولرٹی حاصل ہوئی۔ اس طرح ہونڈا کی کمپنی کافی زیادہ مشہور ہونے لگی، یہاں تک کہ 1880s کی شروعات میں ہونڈا کی کمپنی پورے جاپان میں 3rd نمبر پر سب سے زیادہ کارز بنانے والی کمپنی بن گئی، اور جیسے ہی وقت گزرتا گیا ہونڈا کی کمپنی پوری دنیا میں 3rd نمبر پر سب سے بڑی کار کمپنی بننے میں کامیاب ہو گئی۔ سوئچیرو نے ہونڈا کمپنی کو آگے بڑھانے میں سال در سال بہت زیادہ محنت کی، اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ بھی تھا کہ یہ مزدوروں کے ساتھ خود کام کیا کرتے تھے اور اپنے مزدوروں کی قدر اور عزت کیا کرتے تھے۔ سوئچیرو ہونڈا نے اپنی کمپنی کو بنانے سے لے کر اس کو کامیابی کی اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے کافی محنت کی، اور اب وہ آرام کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اس لیے 1973 میں سوئچیرو نے اپنی کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی، اور پھر کچھ سال اس دنیا میں گزارنے کے بعد سوئچیرو ہونڈا نے 5 اگست 1991 میں اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ آج بھی ہونڈا کی فیکٹریاں کئی ممالک میں موجود ہیں، جس میں جاپان، امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، انگلینڈ، ترکی، چین، بھارت، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، ارجنٹائن اور برازیل جیسے ممالک شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔